اللہ 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 دیتا ہوں کہ قضا نماز ادا کرنا ویسے تو ویسی ادا کرنی چاہیے جیسے عام آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن فقہا نے ضرور یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات کثیر قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں اور نفس ان کی کثرت کی وجہ سے ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ان نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تخفیف سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو نفس باخوشی راضی ہو جائے گا، اور بہت بہتر ہے کہ وہ نماز میں تخفیف کر کے نفس کو راضی کرتے ہوئے تاکہ یہ مسلسل ساتھ دے اور جلدی جلدی نمازیں ادا ہو جائیں، اس چیز کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے۔ تو تخفیف یہ ہے، نمبر ایک، جب آپ قضا نماز شروع کریں تو ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ دیں، براہ راست الحمدللہ سے شروع کریں، علم شریف پڑھیں، سورت پڑھیں۔ اب آپ رکوع میں گئے تو رکوع میں 3 تسبیحات کے بجائے صرف ایک بار تسبیح پڑھ لیں، لیکن اس میں ضرور ہے کہ جب آپ رکوع میں آرام سے پہنچ جائیں اب تسبیح پڑھیں اور ختم کر کے پھر کھڑے ہوں۔ ایسا نہیں کہ اوپر سے پڑھتے ہوئے گئے اور بس یہ رکوع میں گئے اٹھ گئے، اس سے پھر فرض پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سجدے کے اندر دونوں میں ایک ایک بار تسبیحات پڑھ لیں۔ دوسرے اس میں ایک مزید تخفیف یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ تیسری اور چوتھی میں الحمد کے بجائے 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں۔ اس پہ کلام کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک۔ یہ ایک بہن کو بتا رہے تھے کہ قضا نماز میں تخفیف تخفیفات کیا کیا حاصل ہو سکتی ہیں۔ پہلا بتایا کہ آپ ثنا، تعوذ اور تسمیہ چھوڑ دیجئے، رکوع اور سجود میں ایک ایک بار تسبیح پڑھیں 3 کے بجائے، اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بجائے صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ نیز آخر میں اتحیات کے بعد پورا درود ابراہیمی یا دعا نہ پڑھنا چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور صرف اللہم صلی علی محمد کہہ لیں، یعنی اتحیات پوری پڑھیں، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر آپ سلام پھیر سکتی ہیں۔ وطر کے اندر 3 رکعتیں ہی پڑھیں گے، جس نے آپ کو بتایا کہ 1 رکعت وطر پڑھ سکتے ہیں اس نے غلط کہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بجائے آپ 3 بار صرف یوں کہہ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اتنا کہہ کے آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ تو اس سے بہرحال نماز کافی مختصر سی ہو جاتی ہے اور نفس آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تخفیف والا طریقہ ہے، لیکن افضل اور اولا وہی طریقہ ہے کہ آپ پوری نماز پڑھیں۔ لیکن اگر پوری نماز پڑھنے کے سلسلے میں نفس اتنا غالب آ رہا ہے، سستی کر رہا ہے کہ پڑھ ہی نہیں جا رہی، تو اس سے کہیں زیادہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تخفیف والے طریقے کے ساتھ نماز کو ادا فرما لیں۔ پوچھا ہے کہ کیا قضا نماز ادا کرتے ہوئے صرف فرض ادا کرنے ہوتے ہیں یا سنت موقدہ وغیرہ بھی؟ جی دیکھیں، قضا صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے، تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرائض اور وطر یہ واجب ہیں، باقی سنن موقدہ غیر موقدہ نوافل کی قضا نہیں ہے۔ اور سفر میں انہوں نے پوچھا ہے کہ قصر صرف فرض کی کریں یا سنت و نوافل میں بھی قصر کرنی ہوتی ہے؟ قصر صرف 4 فرضوں میں ہوتی ہے، چنانچہ فجر کے 2 فرض ہیں، اب یہ نہیں کہ اس کو 1 کر دیں، اور مغرب کے 3 ہیں تو ان کو 1.5 کر کے پڑھیں، وہ پورے پڑھے جاتے ہیں، باقی سنن نوافل بھی پوری پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن دوران سفر آپ چاہیں تو نوافل اور سنت غیر موقدہ وہ تو گھر میں بھی چھوڑ سکتے ہیں، وہاں تو بدر جولا چھوڑ سکتے ہیں، اور سفر میں سنت موقدہ بھی آپ ترک کر سکتے ہیں، اس کا وہ وبال نہیں ہے جو گھر کے اوپر ہوتا ہے۔ ہاں اگر موقع ملے، جیسے آپ پہنچ گئے ہیں شرعی مسافر، 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے اور موقع ہے تو سعادت ہے، سنت موقدہ ادا کر لیں، لیکن اگر سفر میں چھوڑ دیتے ہیں تو بہرحال کوئی وبال نہیں۔ لیکن انہوں نے بہن نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے ساتھ ہی قضاء عمری ادا کرتی ہیں، لیکن کہتی ہیں جو ادا فرض ہیں بعض اوقات وہ بھی میرے قضا ہو جاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں بہن، جب موت کا خوف دل سے نکل جائے، جب انسان قبر کو بھول جاتا ہے، جب میدان محشر کی ذلت اور رسوائی پیش نظر نہ ہو، جب جہنم کے سخت عذابات انسان فراموش کر دے، دنیا کا نقصان لرزا کر رکھ دے، اگر دکان میں گاہک کم ہو جائے، اگر کہیں رشتہ دیا ہے وہ انکار کر دیں تو ہم تڑپ کے رہ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اخروی معاملات میں بالکل فکر ختم ہو جائے تو پھر ایسے ہی نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جو 1 نماز ادا کرے گا اس کو 1 لاکھ روپے ملیں گے، 5 نمازوں کے 5 لاکھ روپے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے نماز قضا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ہمارے دوست بھی بیٹھے ہوں، کوئی میچ چل رہا ہو، گھر میں مہمان آئے ہوں، ہم سب چھوڑ کر نماز کے لیے جائیں گے، کیوں؟ 1 لاکھ روپے ایک نماز کے ملیں گے۔ 1 لاکھ میں نے زیادہ کہہ دی، 1000 بھی کہتا نا، تو 1000 کے لیے بھی ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے، لیکن اللہ اس کے رسول حکم بیان فرمائے بالکل کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور نماز قضا ہو کہ وہ دانت کھل رہے ہوتے ہیں، نہ ناشتہ چھوڑتے ہیں نہ کھانا چھوڑتے ہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی خوف نہیں،
اسی صورتحال میں اگر ہمارے 5000 کا نوٹ گر جائے، ضائع ہو جائے، تو اتنا سا منہ نکل آئے گا، سارا دن کھانے کو دل نہیں چاہے گا، ہر طرف نگاہیں اٹھائیں گے، شاید یہاں پڑا ہوا نظر آ جائے، شاید وہاں، کبھی تکیہ اٹھا کر دیکھیں گے، کبھی چارپائی کے نیچے دیکھیں گے، شاید کہیں سے غیبی امداد ہو جائے، 5000 کا نوٹ مل جائے۔ 5000 کے نوٹ کے نقصان پر اتنا اظہار افسوس اور غم اور صدمہ، اور 1 ہفتے 1.5 ہفتے تک یہ چلے، اور نماز قضا ہونے پر کوئی خوف نہ ہو۔ اتنے آسانی سے بہن نے ہمارے ذکر کیا کہ نماز میری نکل جاتی ہے، ادا نماز بھی نکل جاتی ہے، تو کیا کریں؟ اب کریں کیا؟ پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیں، میدان محشر کو سمجھیں۔ آپ مر جائیں گی، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، کوئی بھی یہ سمجھتا ہے میرے رشتہ دار مجھے سنبھال لیں گے، کوئی نہیں سنبھالتا۔ جیسے آپ اپنے مرے ہوئے کو بھول گئے، ایک دن آپ کو بھی بھول جایا جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کی دیواریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو اس طرح پیستی ہیں کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں۔ ایسا سخت عذاب۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جو نماز جان بوجھ کر قضا کرے گا، اس کا حشر بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، حامان اس کا وزیر تھا جو اس کو کفر پر باقی رکھنے میں بہت ہی اس نے ایک بڑا کردار ادا کیا، اور ابی بن خلف ہمارے سرکار کا گستاخ تھا۔ ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو ایک تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں تو انسان ذرا تھوڑا سا اس کا ذہنی طور پر اور طبعی طور پر نماز کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دوسرا، نماز قضا ہو جائے تو اپنے نفس کو سزا دیں۔ اس دن آپ بالکل کچھ نہ کھائیں، نہ صبح ناشتہ کریں، نہ دوپہر کو کھائیں، کھانا چھوڑ دیں، 2 ٹائم کا کھانا چھوڑیں اور سزا دیں اس کو۔ جب تک آپ سزا کا سلسلہ جاری نہیں کریں گے، نفس کیسے آپ کی اطاعت کرے گا؟ اور یہ نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں بہت سخت انجام ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی رکھیں، یہ قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد نفل پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، فجر میں تو طلوع فجر سے پہلے آپ پڑھ سکتی ہیں، جس کو جو مطلب سحری کا ٹائم جس کو کہتے ہیں، فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے۔ فجر کا وقت شروع ہو جائے تو طلوع آفتاب تک پورے وقت میں سوائے سنت فجر کے اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی نوافل وغیرہ۔ فرض و سنت فجر ہوگی یا اس کے فرض ہوں گے، ہاں قضا نمازیں اگر آپ کے رہ گئی تھی، وطر رہ گئے تھے یا اور زندگی کی قضا نمازیں، وہ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھپ کر، سب کے سامنے نہیں۔ باقی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کا سوال نوافل کے بارے میں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں، عصر سے پہلے پڑھ سکتی ہیں جب تک آپ نے فرض ادا نہیں کیے، لیکن جیسے عصر کے فرض پڑھ لیں گی تو پھر عصر کے فرضوں کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہر طرح کی نفل نماز منع ہو جاتی ہے۔ مغرب کے اندر، مغرب کے سے پہلے چونکہ وہ مکروہ وقت چل رہا ہوتا ہے عصر کا، اس میں نہ پڑھیں۔ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت نفل ہلکی سی پڑھ لیں، یعنی بڑی لمبی اس میں صورتیں نہ ہوں۔ یہ فقہ حنفی بھی مستحب ہے کہ جماعت سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ دی جائیں۔ امام شافعی کے ہاں واجب ہے، ہمارے ہاں صرف مستحب ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں ہیں تو نہ پڑھیں، کیونکہ لوگ بدگمان ہوں گے کہ یہ عصر کے ٹائم یا اس وقت میں کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں معمول نہیں ہے۔ گھر میں بہنیں پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتی ہیں مغرب کے 3 فرضوں سے پہلے 2 رکعت نفل، اس کے بعد عشاء تک پڑھ سکتی ہیں، عشاء سے پہلے اور بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہر نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کبھی کچھ چیز نکل جائے تو یوٹیوب پہ پروگرام ڈلتا ہے، اپلوڈ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک دفعہ دوبارہ